جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عقیل صفدئی سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے لائیو. میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام قبول، اور خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور کا بھی. خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہے، جو ادارہ جاتی استحکام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے. اور اس میں ایک جو بنیادی فیکٹر ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہے، یا پالیسیاں ہے، یا اقدامات ہے، جس ٹیررزم نے گزشتہ کئی برسوں سے، خاص کر 2021 کے بعد، پراکسیز کے ذریعے جو ہمارے چند پڑوسی ممالک ہیں اور ان کی اتحادی ہے، یہاں پر خیبر پختونخوا کو نشانہ بنانے کی ایک مہم جوئی شروع کی ہے، اور بلوچستان دوسرے نمبر پر ہے. اس پر بات کرنا اس حوالے سے بہت لازمی ہے کہ ہم نے پورے ایرا میں دیکھا ہے کہ پہلی بار کلادم ٹی ٹی پی اور بعض دیگر جو دہشت گرد گروپ ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے اپنے دعووں کے برعکس فورسز کی بجائے عام لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. ابھی تک جو ان کا بیانیہ چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، اور ہم عام لوگوں کی، خاص کر قبائلی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. اس تمام تر ایرا میں جو سب سے بڑا واقعہ، جو ایشو سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ وانا میں جس طریقے سے وانا کیڈٹ کالج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اگر ہمارے سیکورٹی فورسز نے کوئک رسپانس نہیں دیا ہوتا اور 35 گھنٹے تک ان لوگوں کو انگیج نہیں رکھا ہوتا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے نتائج کیا خدا نخواستہ نکل سکتے تھے. وانا کسی میاوالی میں نہیں ہے، وانا اسلام آباد میں نہیں ہے، وانا لاہور میں یا کراچی میں نہیں ہے، وہ جنوبی وزیرستان میں ہے. اور جو ایک ڈان اخبار کی رپورٹ سامنے آئی ہے، معتبر ترین ادارہ ہے میڈیا کا، اس کے مطابق جو 600 بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے، ان میں 80% بچوں کا تعلق جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور ٹانک، بنو اور ڈی خان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک بار پھر اے پی ایس کے طرز پر خدا نخواستہ ایک اٹیک کرنے کی کوشش کی، اگرچہ عوامی پریشر کے نتیجے میں یا اس کے بعد یہ لوگ انکاری ہے، یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. مگر اسی ہی دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک کچہری کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بھی عام لوگ نشانہ بنے ہیں. پیش رفت یہ ہوئی ہے آج کہ جو 5 ایک سیل تھا خوارج کا یا ان کی فیسیلیٹیٹر کا، ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے. مگر اسی دوران 2 اور ڈیولپمنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک دلی میں جو ایک دھماکہ ہوا، جس کے بارے میں انڈین میڈیا نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا، پہلگام واقعے کی طرح، اسی طرز پر، پیٹرن پر، کہ اس میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان بیسڈ یا بیکڈ جو کشمیری گروپس ہے وہ ملوث ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا نیشنل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، کہ پاکستان پر آپریشن سندور کے پارٹ 2 کے طور پر جو کہ تیاری ہے، اس کے ذریعے حملہ کیا جائے. اس تمام صورتحال نے افغانستان کی صورتحال کو بھی پیچیدہ بنانے کا راستہ ہموار کیا. پاکستان کے اندر یہ بات اب بالکل عام ہو گئی ہے، ایک عام تاثر ہے کہ جب تک افغانستان کی حکومت خوارج اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، تب تک پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن قائم نہیں ہوگا. مگر پاکستان نے انڈین جو تھریٹ ہے یا چیلنج ہے، اس کے تناظر میں چند دوست ممالک کی مداخلت پر یا خواہش پر یا تجویز پر کوئی خاص رد عمل افغانستان کے اندر عملی طور پر کارروائیوں کی شکل میں اس پر عمل درآمد نہیں کیا. آج بھی محسن نقوی صاحب نے کہا ہے، یا کل سینٹ میں بھی ان کا ایک خطاب تھا، کہ ہم حق رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے کہ افغانستان کے اندر جا کر پاکستان کے دشمنوں کا خاتمہ کریں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے جو جرگہ منعقد کیا تھا، اس پر ہمارے مہمان تبصرہ کریں گے. اس جرگے کے نتیجے میں جو ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں میری ریڈنگ اپنی طور پر یہ ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ وہ ریاست مخالف اعلامیہ ہے. اور اسی ہی تناظر میں آج پشاور بیس میڈیا نے رپورٹ شائع کی ہے کہ ان تجاویز کو یا جو اعلامیہ ہے اس کو سامنے رکھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. بہت اچھی بات ہے کہ بات چیت کی جائے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کل ایک بار پھر اڈیالہ گئے ہیں، جہاں پر ایک بار پھر ان کو
اجازت نہیں دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. میرے خیال میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. ان لوگوں نے کیا کرنا ہے وہی پرانی بات ہے اور پرانے لوگ ہیں اور پرانی پالیسی ہے. اس کے علاوہ آج جو ایس پی آر نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, تفصیلات جاری کی, اس کے مطابق باجوڑ میں ایک کارروائی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 22 خوارج کو یا دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اسی طرح غیر مصدقہ اطلاعات ہے کہ تیرا ویلی میں بھی ایک کارروائی کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں 7 خوارج کو یا دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. 4 اہم مہمان اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خیبر کے بارے میں ایک نمائندہ جرگہ ہے عوام کا, ان کے نمائندے اور پیپل پارٹی کے نوجوان و باصلاحیت رہنما شیر شاہ فریدی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جمیل چترالی صاحب اوورال علاقائی امور پر دسترت رکھتے ہیں. اگر وہ اویلیبل ہو گئے تو وہ پاکستان اور افغانستان اور انڈیا کے تعلقات پر تبصرہ کریں گے. کاشف الدین سید خیبر جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر صحافی ہیں, وہ خاص کر جرگہ کے بعد جو ایک ممکنہ صورتحال بنتی ہے اس پر تبصرہ کریں گے. اور یہ جو بہت بڑی ادارہ جاتی تبدیلی ہو رہی ہے ترامیم کی شکل میں, 27ویں آئینی ترمیم کے جو محرکات یا جو اس کے نکات سامنے, اس پر سینئر وکیل نور عالم خان فریدی تبصرہ کریں گے. اچھا شیر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جرگے تو ہم وہ گنڈاپور صاحب کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں. آپ لوگ کے ساتھ بھی 2-3 جرگے انہوں نے بھی کیے تھے. 11 کور میں بھی جرگے ہوتے جس میں جو بہت متحرک ہمارے آئی جی ایف سی ہے ان کو نے بھی شرکت کی. آپ لوگوں کے سخت سوالات اور خدشات کے جوابات بھی دیے. آپ لوگوں نے تجاویز بھی مختلف مراحل میں پیش کی. اس والے جرگے سے آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ کیا ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو کل کر خوارج یا افغانستان کی عبوری حکومت کی مذمت تک نہیں کی گئی ہے, اگر آپ نے وہ اعلامیہ پڑھا ہے. دیکھیں جرگے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں, اور جرگے ہمارے رسمی رواج جو ہے, جو ہماری پشتون روایات ہیں, اس کا ایک بہت ہی بڑا اور مقتدر جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے اور پہلو ہے. میں اس کو ایک خوش آئند قرار دیتا ہوں. اسی دن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اسی دن 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی. صحیح. یہاں پہ ہم ساری پارٹیاں ایک پیج پر بیٹھے تھے, لیکن وہاں پہ اپوزیشن میں کیا کر رہے تھے وہ لوگ. اگر وہاں سے ایک ملکی اور ایک ملکی سطح پر ایک پلیٹ فارم کی طرح ہم بیٹھ کے یہ بات کریں اور اس بات کا ایک حل نکالیں, تو میرے خیال میں اس کا حل نکل سکتا ہے. جو ہمارا کل کا یہاں پہ جرگہ ہوا ہے اس پہ ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی سب کے, بلکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ خلاف توقع پارٹیوں نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کر کے اس کے باوجود کہ ان کو پی ٹی آئی کی اور صوبائی حکومت کی پالیسی کا پتہ ہے جو پرو طالبان ہے, انہوں نے جو ہے نا بال ان کے کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ آپ کھیلو. کس طرح کھیلتے ہو؟ میں آپ کو ایک جو ہمارا سی ایم, جو نیا سی ایم ہے, اس کے ساتھ ایک جو ہمارا ایک انٹریکشن تھا اس کے بارے میں بتا دوں. ہمارے سیاسی اتحاد کے صدر جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کرفیو تھی اور وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے تھے, ان کو نیچے لے کر آنا تھا, تو ہم نے احتجاج ریکارڈ تیرا میں اور ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میں دیکھیں, اس میں صاف بات یہ ہوئی کہ دیکھیں اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے حق میں ہیں تو آپ اے این پی اور پیپلز پارٹی کی طرح اونرشپ لیں. بالکل, جس طرح سوات آپریشن میں آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ صحیح. یہ آپ اگر ڈر رہے ہیں تو میرے خیال میں اور ہمارے اندازے کے مطابق یہ اپنے سیاسی جو ان کے مقاصد ہیں وہ خراب ہونے سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ ہماری سیاسی جو ہماری ایک اس صوبے پہ حکومت رہی ہے, کچھ بہت دفعہ رہی ہے, تو ہم نے جو اچیومنٹس حاصل کی تھی لوگوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ نہیں دیا. صحیح. ان یہاں کے تک کہ بیانیے سوات کو آپریشن میں اے این پی اور پیپل پارٹی نے جتنی قربانیاں دی تھی اس وقت کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, کیانی صاحب تھے, سوات میں بھی 2013 کے الیکشن میں اس آپریشن کے بعد اے این پی اور پیپل پارٹی کا ایک بھی ایم پی اے جو ہے نا منتخب نہیں ہوا. سب ووٹ جو ہے نا وہ لوگوں نے ڈالے یا ڈلوائے گئے پی ٹی آئی کو. بالکل, اور اسی بیانیے پہ ڈلوائے گئے کہ انہوں نے آپ پہ آپریشن کیا, انہوں نے آپ کو آئی ڈی پیز بنایا گیا. حالانکہ اس ٹائم کے حالات اور یہاں کے اب جو ہم حالات ہیں اس میں 80% کا ڈفرنس ہے. حالات خراب ہیں, لوگ بہت مسئلے ہیں, ہمارے لیے بہت مسئلے ہیں, لیکن دیکھیں اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ ہم ایک دن میں
دھماکے گنتے تھے کہ آج 2 ہو گئے ہیں، کل 4 ہو گئے ہیں، پرسوں 5 ہو گئے ہیں، اس طرح کے حالات نہیں. الحمدللہ کافی بہتری ہے. ان لوگوں نے تو اس زمانے میں جو ہے نا جو مختلف قبائلی اضلاع تھے وہاں پر بھی ٹھکانے بھی قائم کیے تھے، وہاں پر جو ہے نا ان کی حکومتیں عدالتیں چل رہی تھی، اور سوات میں بھی تقریباً یہ صورتحال تھی. بالکل. ہاں. تو میرے خیال میں کل کا جرگہ جو ہوا ہے وہ ایک فیس سیونگ تھا. وہ یہ لوگ اپنے لیے ایک جو سیاسی فیس سیونگ ہے وہ لینا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آپریشن ہو جائے، چونکہ ہمارے آپریشنز میں ٹھیک ہے، ہمارے آپریشنز میں ہماری ملٹری سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، وہ تو ہوتی رہتی ہے اور یہ آپریشن کا حصہ ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو ہماری ملٹری آپریشنز میں غلطیاں ہوئی ہیں اس میں جو ہمارے لوگ وہاں پہ ان کے لیے سورس کا کام کرتی تھی، انہوں نے اپنی دشمنیاں نبھانے کے لیے لوگوں کو ظلم پہ کروائے، پوائنٹ سکورنگ کی، وہ بالکل اپنی دشمنیاں نبھا رہے تھے. اس میں بھی بڑا مسئلہ آیا تھا، اور یہ بات میں نے کور کمانڈر کی جو جرگہ تھا اس میں نے اٹھائی تھی یہ بات کہ پلیز آپ یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ان چیزوں کو آپ نیوٹرلائز کریں. آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا جو فاصلہ ہے اس کو کم کریں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور ہماری جو ہمسایہ ملک ہیں، آپ نے افغانستان کے بارے میں بات کی تو میں اس پہ تھوڑا سا اپنا نظر شریک کرنا چاہوں گا. ہر کسی کی اپنا تجزیہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم تاریخ کو بہت کم پڑھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان سبق بھی نہیں سیکھتے، اور ہمارے نوجوان تو آج کل ماشاءاللہ فیس بک اور ٹک ٹاک کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور لکھنا پڑھنا تو ان کو بالکل پسند ہی نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کی وائرلائزیشن نہیں ہوتی ہے، وہ وائرل نہیں ہوتے ہیں. تو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں 1893 میں ڈیورل لائن بنی، ہم نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی فاٹا نے، اور جب ہم ایک ہی قلعے پر جنگ لڑ رہے تھے اور وہ کوہاٹ کا قلعہ تھا، اس سے ہم نے افریدی جو جتنا بھی بیلٹ ہے اس نے وہاں سے جو ایمینیشن تھی وہ لی، اور یہاں پہ ہم انگریزوں کے خلاف ٹھیک ٹھاک لڑتے رہے. اور ہم نے ایک وفد بھیجا افغانستان کہ بھئی آپ ہمیں بیک اپ دے دیں. ہمارا وفد کابل بھی پہنچنے نہیں دیا گیا، اور وہ جلال آباد پہ ہی روکا رہا، اور امیر عبد الرحمن نے اپنا ایک خط بھیجا، اور اس خط میں لکھا گیا تھا کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے. شاباش. نہیں، اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے. اس کی تھوڑی بہت خد و خال کا مجھے بتائیں. یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آج بھی ججز نے ہیلپ لیا ہے، کچھ 5-6 ججز نے جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، اور وہ سینئر ماہر قانون اور وکیل نور عالم خان لائن پر موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ اس وقت ظاہر ہے کہ بہت بزی ہوتے ہیں. نور عالم خان، بہت سے حلقے یا ایک مخصوص پارٹی اس طرح ہے جو 27ویں آئینی ترامیم میں جو عدلیہ سے متعلق چند تبدیلیاں یا اقدامات شامل ہیں، ان کو بہت زیادہ غیر ضروری طور پر نہ صرف یہ کہ اچھال رہے کہ بلکہ متنازع بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ماضی میں جتنی بھی حکومت ہے وہ ان کو ختم کیا گیا، منتخب وزراء اعظم کو رخصت کیا گیا، عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی. اس میں سپریم کورٹ کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. تو آپ کا اوورآل ایک تبصرہ کیا ہے کہ واقعتاً عدلیہ کی آزادی ختم کی گئی ہے یا اصلاحات کی گئی ہیں؟ یہ کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ترامیم کر سکتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ نیا آئین بنا سکتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا ہی ڈومین ہے. لیکن اس میں بنیادی مقصد کیا ہے؟ ریاست جو ہے عوام کے فیسلٹیز کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. بالکل. اور یہ اسی کا ڈومین ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس ادارہ ہے سپریم کورٹ جی. اس کے اوپر جو ہے یہ چیز تھی کہ ایک زمانے میں ہمارے پاس فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی 1947 میں. اچھا. مولوی تمیز الدین کا کیس جو ہے اس وقت جو ہے فیڈرل کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے فیڈرل کورٹ کو جو ہے وہ ختم کر کے باقاعدہ جو ہے یہ سٹرکچر بنا دیا گیا جس میں سپریم کورٹ اور سارا. پھر اس میں جو ہے عدلیہ کے اوپر جو ہے ایک بوجھ لے کر آ گئے. پارلیمنٹ کا کام جو ہے عدلیہ نے شروع کر دیا. بالکل درست. اور سارے جو ہے پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ یہاں پر لانا شروع ہو گئے.
جو کہ آپ جیسے ساتھیوں کے ساتھ میں بارہا کہتا رہا کہ یہ سیاسی ایشوز جو ہے عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے، اور ان ایشوز کو جو ہے پارلیمنٹ میں پولیٹیشین کو چاہیے کہ اپنے مسئلے وہاں پر حل کرے، لیکن وہاں پر جو ہے اس کے بجائے یہاں پر پھر انہوں نے یہ مس یوز کر دیا کہ عوامی جو کیسز ہوتے تھے یا عام بندے کا کیس جو ہوتا تھا وہ 10 سال تک پرولانگ لگتا بھی نہیں تھا، اتنا مہنگا ہو گیا تھا اور لگتا بھی نہیں تھا، لوگ مر جاتے مگر انصاف نہیں ملتا تھا، اور لارجر بینچ بنا دیا جاتا تھا، اور لارجر بینچ میں جو ہے اس کو ایک ہی کیس فکس ہوتا تھا اور اس میں ہی جو ہے ججز دلچسپی لیتے تھے، باقی کیسز میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، عموماً جو ہے انفریکچوس ہو جاتا، انفریکچوس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے فائدہ ہو جاتا اور ختم ہو جاتا۔ صحیح، تو یہ چیز انہوں نے غلط کی۔ اس کے بعد ایک دوسرا ٹرینڈ شروع ہو گیا اور وہ یہ تھا کہ سوموٹو نوٹس، ایک کو تو سوموٹو چیف جسٹس کہا جاتا تھا، سوموٹو چیف جسٹس، اس کو ابتدائی طور پر جب مسنگ پرسن کے حوالے سے اس نے سوموٹو نوٹس لیا تھا، یا جب عام بندوں کے بارے میں پینشن کے بارے میں سوموٹو نوٹس لیا گیا تھا، ان چیزوں کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، لیکن وہ مس یوز ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آخر میں جو ہے بغیر کسی اس کے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 2 بوتلوں شراب کے اوپر بھی جو ہے وہ سوموٹو شروع ہو گیا، جس نے عدلیہ کی وقار کو بڑا مجروح کر دیا۔ پھر ایسے حالات آ گئے کہ ایک بندے نے جو ہے اتوار کے دن جو ہے ہاسپٹل کے معائنے شروع کر دیے اور ڈیم شروع کر دیا۔ تو وہ چیزیں جو ہے اس سے جو ہے لوگ بہت تنگ ہو گئے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس میں جو ہے یہ سیاسی کیسز میں جو ہے ان کو بڑا پروجیکشن وائرل ہونے کے چانسز ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس میں دلچسپی لیتے تھے، اور عام کیسز میں تو اس کو وائرل ہونے کے کوئی چانس نہیں تھا، تو اس میں وہ نہیں لیتے تھے۔ تو ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ یہاں سے ماڈل کوڈ بنا دیا گیا، نیشنل جوڈیشل پالیسی بنا دی گئی، تو نیچے سے تو کیس فیصلہ ہو جاتے تھے اور سارے ڈمپ ہو کر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوتے تھے۔ تو ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لوگ نالا ہو رہے تھے کہ یار عدالت ہے جو ہے نا، یہ تو عوام کو انصاف دلانے کے لیے ہے، ادھر تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ صحیح، وہ جو ہے ایک سوچ شروع ہو گئی کہ آئینی عدالت بنا دی جائے۔ آئینی عدالت جو ہے ڈیولپمنٹ کنٹریز میں ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، میرے ساتھ نزدیک ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، میرے ساتھ نزدیک ملک جو ہے وہ انڈیا ہے، میرے ساتھ نزدیک ملک جو ہے وہ ایران ہے، میرے ساتھ نزدیک ملک جو ہے وہ باقی جو بنگلہ دیش وغیرہ ہے، اس کسی میں بھی جو ہے آئینی عدالت نہیں ہے۔ اب جو ہے اس آئینی عدالت کو بنانے کے لیے اب مزید پیسے عوام کے خزانے کے اوپر بوجھ آئے گا۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک عدالت ہے جس کو شرعی عدالت کہتے ہیں، وفاقی شرعی عدالت، اور اس وقت جو ہے اس میں ججز ہیں جن کے مراد سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ہیں، اور وہ عدالتیں جو ہے خالی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہ قانون ہی ختم ہو گیا، لیکن وہ جو ہے ان کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ 5 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو شرعی اور آئینی عدالت ڈکلیئر کر لیتے، اس سے کام لیا جاتا، ہر صوبے میں بھی اس کے کورٹ لگے ہوئے، اور اسلام آباد میں بھی ہے، وہ فنکشن بھی ہو جاتا اور عوام کے اوپر وہ بوجھ بھی کم ہو جاتا، اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کے جو ہے ججز لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو امینڈمنٹ ہو رہے ہیں، اب اس چیز کو جو ہے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ مس یوز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعد ایک تو آئینی عدالت کی بات ہے تو وہ ایک سائڈ پر، پھر دوسرا کیا کام ہوتا تھا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہے وہ ایلیویشن کرتے تھے۔ ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا کہ یار یہ تو انگوٹھا چاپ یا نان پروفیشنل ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، تو یہ ہم کس طرح فیصلہ کرتے کہ کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا؟ یہ ہمارے جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ لینا شروع کرے۔ وہ 18 امینڈمنٹ میں یہ چیز آ گئی، پھر 19 میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جوڈیشل کمیشن میں ہمارا جو ہے وہ حصہ زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایکسپرٹ ہیں۔
तो एक पार्लिमानी कमेटी बन गई और एक जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन में 2 चीफ जस्टिस जो है वो अपने बंदे लेते थे, पहले से डिसाइड कर लेते थे। हम वहां पर जब बैठे होते थे जुडिशियल कमीशन में, हमें सिर्फ वो फैसला सुना दिया जाता था। वो मिसयूज शुरू हो गया। फिर एक जो पार्लिमानी कमेटी थी वो जो रिपोर्टें होती थी उसके बुनियाद के ऊपर एक फैसला करती। उन्होंने जो है जुडिशरी ने नोटिस ले लिया मुख्तलिफ 3 केसेस में, और उस जो पार्लिमानी कमेटी थी उसको जो है नल इनवाइट डिक्लेयर करके उसको डाकखाना के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। जो कि गलत काम किया था जुडिशरी में। 19 अमेंडमेंट के बाद मेजॉरिटी सारी जुडिशरी के पास आ गई। वो जो है वो बैलेंस खत्म हो गया। जब बैलेंस उसका खत्म हो गया कि जी कौन बनेगा, किस तरह बनेगा, क्वेटा का बंदा जो है वो चला गया लाहौर में लग गया, कराची का बंदा जो है वो लग गया लाहौर में लग गया। तो इस किस्म की चीजें जो है और जस्टिफिकेशन शुरू हो गई कि जी फलाने की शादी जो है वो वहां पर पंजाब में हुई है, लिहाजा है वो क्वेटा की, और उसने तालीम बाहर से की और फिर प्रैक्टिस जो है कराची में की, लेकिन शादी वहां पर हुई है तो वो वहां पर उसको वो अपॉइंट होना चाहिए। हाँ। अब उससे पहले एक सिजाद अली शाह का जमाना था जी, और उसको जो है पहले तो नीचे से लेकर आ गए, फिर उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया। जब उसके साथ हालात खराब हो गए तो फिर उसी चीफ जस्टिस को जो है उसको खत्म कराने के लिए एक नया वो आ गया। कहते हैं कि जी ये तो जूनियर था और जूनियर होने की वजह से इसको जो है किस तरह ऊपर लेकर आ गए। उस बंदे को जो है वो चीफ जस्टिस था, ओथ लिया गया था और उसको जो है खत्म करके मियां अजमल को लगा लिया गया। हाँ। तो ये चीजें तमाम चीजों को मुतासिर करते थे। जो जिन मकासद के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी या तरमीम हो रही थी वो मकासद पूरे नहीं हो रहे थे, बल्कि उल्टा जो है ना नुकसान हो रहा था। उसके बाद जो है 26 अमेंडमेंट आ गई। अब 26 अमेंडमेंट में और 27 अमेंडमेंट में एक ये चीज आ गई कि जी उन्होंने जुडिशरी के बजाय एग्जेक्टिव की तरफ रवाना हो गए। अब ये अमेंडमेंट में अवाम के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। आईनी बेंच बनना तो अच्छी बात है, अच्छा। लेकिन आईनी बेंच जो है किसके उसके ऊपर बन रहा है? पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पर आईनी बेंच जो है आप जो है मजीद इसके ऊपर सफर कौन होगा? पब्लिक होगा। पब्लिक को क्या फायदा है? नहीं है। अब इनका जो चीफ जस्टिस है वो सदर मुमलिकत ने ले लिया, और हमारा एक जो साथी है केपी से जो कि इंटरम सेटअप में चीफ मिनिस्टर था किसी जमाने में, ये अवामी नेशनल पार्टी के जमाने से लेकर MMA से और तमाम PTI के अदवार में वो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल ऑफिस मेरा, वो जो है आज जो है उसको भी केपी के सीट के ऊपर जो है आईनी अदालत में जज ले लिया गया। किन को जज ले लिया गया? नाम क्या है उनका? अरशद हुसैन शाह। ओके। ये अरशद हुसैन शाह वो बंदा है जो इंटरम सेटअप में जब चीफ मिनिस्टर फोर्थ हो गए तो एक जो है बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उसको मेंबर बना दिया, और जो हमारे आईनी बेंच का वो था सरबराह था अमीनुद्दीन साहब, उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया। और अली बाकर नजफी जिसको चीफ जस्टिस नहीं बनाया, लाहौर हाई कोर्ट का आलिया नीलम साहबा को बनाया, उस बंदे को जो है उन्होंने बना दिया। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए थे उसको जो है मेंबर बना दिया। और हसन रिजवी साहब जो कराची से जिसका ताल्लुक है उसको आईनी बेंच पे लगा दिया गया। तो इन लोगों को जो है वहां पर ले जाकर वहां पर आईनी बेंच में लेकर चले गए। इसमें से जो जितना टाइम गुजरा है उस टाइम में ये है कि अवामी नोयत के जो आम बंदे के केसेस है उसमें काफी तेजी आ गई। पहले जो थी 2012-13 की अपीलें चल रही थी, अब 2021 से 23 तक आ गए। हम 23 तक हमने सफर कर दिया, तो वो अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है, ये तो टेक्निकल चीज है। आप मुझे बताएं कि इससे जो जुडिशल इज्म थी एक, मतलब उन लोगों ने, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनको एक चस्का फिर लग गया ना मीडिया का, मतलब
آج بھی آپ دیکھ لیں تو اتنے جو ہے نا مین میڈیا پر اتنی زیادہ بات ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں یا ایشوز کے بارے میں نہیں ہو رہی جتنی ججز کے بارے میں ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی, ایک پروفیشنل فریم ورک میں چلے جائیں گے ججز وغیرہ. یہ جو ہے امید تو کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے, کیونکہ آپ آج کا بچہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایسے بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وائرل کے چکر میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. صحیح. اور جو ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. بیسک وہ کیا ہے, وہ یہ کہ وہ وائرل ہونا چاہتا ہے. تو ہمارے ججز کو اور اس کو جوڈیشری کو بھی یہ چیز لگ گئی ہے کہ وہ وائرل ہونا چاہتے ہیں, اور وائرل ہونے کے لیے بھی کبھی ریزائن دیتے ہیں, کبھی جو ہے ایک جگہ پر کبھی دوسرے. بڑے خوبصورت بات. ان کو جو ہے نا بارے ہونا چاہیے ججز کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ہے میرے خیال میں بٹن, چیک کرے پروڈیوسر صاحب. اس پر آپ نے تبصرہ بھی کرنا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بتایا نور عالم خان نے, وہ تو تمام بہت سینئر آدمی ہیں. تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ ایک وقت میں تو وہ کون سا ثاقب نثار تھا ڈیم والا بابا, پتہ نہیں آج کل کدھر ہوتا ہے نا. تو اس نے تو لوگوں کو, بیوروکریٹس کو, ہمارے اعظم خان صاحب جو کہ بعد میں پرنسپل سیکرٹری بھی رہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, ان کو اس نے جو ہے نا میڈیا کے سامنے LRH میں یا کہیں آس پاس پشاور میں اتنے نازیبا الفاظ کہے تھے. اس نے پھر کہا تھا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, یہ کون سا چیف جسٹس ہے. تو میرے خیال میں ان کو لوگوں کو لگام دینا چاہیے تھا. یہ آسمان سے نہیں اترے ہیں, یہ مفت میں انصاف بھی نہیں دیتے. انصاف دیتے نہیں ہیں, اگر دیتے تو اس کے جو ہے نا جو کوئی مراعات ہے اس پر کوئی بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ تو مہربانی کر کے یہ اپنا کام کرے جو ڈومین ہے ان کا, تو بہت بہتر رہے گا. یہ آپ وہ بات بتا رہے تھے کہ وہ امیر عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگ کس کھاتے میں جو ہے ادھر سے ہو کر یہ آپ کس کھاتے میں یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو واپس کریں اور یہ جنگ بند کر دیں, اور اس کے بعد ڈیورنڈ لائن بنی 1893 میں. اس کے بعد دیکھیں, ہم نے ہمیشہ جو ہمارے لر اور بر کی بات ہوتی ہے, ہم نے ہمیشہ بر پختون کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم بھی کیا اور کھڑے بھی رہے. وہ ہمارا شوق بھی ہے, اور وہ ہمارا شوق ہے. 1920 میں ورلڈ وار 1 کے بعد انڈیا, برٹش جو انڈیا تھا اس کو دارالحرب قرار دے دیا گیا تھا, اور ہمارے بہت سارے NWFP کے لوگ, جس میں میرے بہت ہی قریبی جو میرے دادا ہیں ان کے کزن جو ہیں وہ بھی گئے تھے افغانستان. اور وہاں پہ جب یہاں سے لوگ دارالحرب قرار دے کر جانے لگے تو کچھ لوگوں کو جانے دیا گیا اور پھر بارڈر کلوز کر دیا گیا ہمارے پیچھے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اوپر سخت ٹائم تھا, لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یہ میں ایک سیناریو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی یہ ہمارا بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے. اس کے بعد وہاں پہ ان کو ایک ویلی دی گئی افغانستان میں, جہاں پہ جو بہت ہی تنگ تھی 20,000 لوگوں کے لیے, آلموسٹ 19-20,000 لوگوں کے, اور جن کے اوپر پھر پانی چھوڑا گیا, جس میں بہت لوگ شہید ہوئے. آپ لوگ واپس چلے جائے, بہت لوگ شہید ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان بنا, پاکستان بننے کے بعد ہم نے پہلا اٹیک نہیں کیا. پہلا اٹیک 1950 میں ہوا, باجوڑ میں. تیرا میں بھی یہ 15,000 لوگ آئے تھے. نہیں, 1950 میں ہمارا چمن پہ انہوں نے گیا اٹیک. اوکے, چمن پر کیا. 1961 میں باجوڑ پہ اٹیک. اچھا, 61 میں باجوڑ پر ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سپر پاورز کو مارا ہے. برٹش نے کس کی فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کیا ہے؟ پاکستان کی تو نہیں کیا. پاکستان تو تھا نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امپائرز کو دفن کر دیا ہے. کس نے ان کے ساتھ یہ 70s میں جنگ لڑی؟ انہوں نے کی. ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے پرائے جنگ میں کھدا. نہیں, پوری دنیا کھڑی تھی. وہ پوری جنگ جو ہے نا سعودی عرب اور سے یہ اور سب مل کر لڑ رہے تھے. ہاں, ان کا ذکر بھی نہیں. پاکستان جو ہے نا, پاکستان بیس کیمپ تھا اور میجر رول ان کا تھا. صحیح. ہمارے فاٹا کے لوگ گئے, شہداء تو ہم بہت شوق سے دیتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس کے بعد امریکہ آیا 2001 میں. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. یہ بھی یہ لوگ اس بات کو سمجھے اور دیکھے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں. ہماری ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ مگر ون سائیڈڈ بات نہیں ہونی چاہیے. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں, کندہار کا شورا جو تھا وہ کوئٹہ شورا کیوں کہلاتا تھا؟
کوئٹہ میں بیٹا کرتے کچھ لاکھ میں. ان کو کس نے سیو کیا تھا جب تورا بورا پہ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی تھی؟ یہ منتیں کرتے تھے. ایک دو جگہوں پر میں بھی حاضر تھا یا موجود تھا کہ یار چونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ پشاور میں ہے یا وہاں پر ہے تو ہمیں وہاں پر جانے کی اجازت دی. یہ عبدالغنی برادر کل پاکستان کو تڑیا دے رہا تھا تو اس کی پوری فیملی جو ہے نا ادھر پاکستان میں تھی. اور دوحہ ایگریمنٹ یا پروسیس کے دوران یہ پاکستان کے پاسپورٹ پر سفر کیا کرتا تھا. مطلب ادھر پھر آپ کو میرے پاس افغانستان کا پاسپورٹ نہیں ہے. وہ سیاسی اور ثقافتی وابستگی یا محبت اپنی جگہ پر پاکستانی شہری اس میں بات ہی ختم ہے. تو اس میں یہ والا جو جرگے میں آپ بات کر رہے تھے جرگہ میں افغان حکومت کی اینٹی پاکستان جو کیمپین ہے جس کے پیچھے افغانستان انڈیا بھی کھڑا. انڈیا کا میڈیا جو ہے نا شیرشاہ فریدی وہ کھل کر بتا رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. میٹنگز جو ہے نا اس کی نیوز لیک ہو گئی ہے کہ آپ جا کر افغانستان کی حکومت کو اور BLA اور TTP وغیرہ کو سپورٹ کریں. تو یہ ہم معذرت خانہ رویہ ہم نے کیوں اختیار کیا؟ اس پر شارٹ ایک وہ دے دیں. سیاسی ہماری جو وابستگیاں ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. پولیٹیکل پوائنٹس کو رہے ہیں بلیک میلنگ. بالکل بلیک میلنگ ہے. آپ کس کی احتجاجوں میں سب سے زیادہ افغانی جاتے ہیں؟ PTI. تو کون پاکستان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں جو ہے نا ان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کون یہ ان کو مزاحمت کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے نہیں کر رہے. بہت سارے ان کے ووٹرز جو تھے جو سپورٹرز تھے جو ان کے ساتھ جلسوں میں جاتے تھے وہ وہیں سے تھے. میں ان سے نفرت نہیں رکھتا. خدا نہ کرے کہ میں پاکستان کی سیاست میں ان کو جو ہے نا ریاست مخالف سرگرمی میں ایسا نہیں لینا چاہیے. بالکل. یہ تو دیکھیں یہ کوئی بھی ملک جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دے. یہ جمیل چترالی صاحب سے جو ہے نا وہ بہت کم پکڑائی دیتے ہیں. اکثر باہر ہوتے ہیں چکر لگاتے ہیں ہمیں کہتے بھی نہیں. بڑا گلی بھی لے کر نہیں جاتے. ہم دے ریکارڈ کی پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ واپس آ گئے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو بہت کلیئرلی سن رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹف ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا چسکا بھی لینا چاہیے. ریڈیو پاکستان کا جو ڈومین ہے یا ان کے جو سننے والے ہیں وہ تفریحی پروگراموں کے عادی ہے تو ہم بہت زیادہ ان کو ڈرانا نہیں چاہ رہے. آپ نے 3-4 ایکٹیویٹیز بھی کی. آپ نے سوشل میڈیا پر چند نئے نیریٹیوز بلڈ کرنے کی یا اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی کی. یہ جو ایشوز ہے ادارہ جاتی ترامیم کے حوالے سے یا اصلاحات کے حوالے سے یہ کتنی اہم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے پھر جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے کہ ابھی تک واقعتاً پاکستان کو دونوں سرحدوں پر تھریٹس لاحق ہے اور پاکستان کی جو پالیسی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی وہ کس حد تک دیر پا ہے اور مزید کیا ہونا چاہیے؟ میں مزید درمیان میں جو ہے نا کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. جی بہت شکریہ. ان کو لے کر جا رہا ہے. جی آواز میں کوئی مسئلہ ہے چیک کیا کرے پروڈیوسر صاحب. لائن دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. جی اسی ہی پر وہ کر لے کہ افغانستان کے ساتھ تو اپنی جگہ پر یہ مخصوص پارٹی انڈیا کی وکالت کیوں کر رہی ہے؟ اس پر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں میڈیا پرسن ہوں. مجھے دوسرا کوئی کام نہیں آتا. میں جب سوشل میڈیا پر جاتا ہوں جس جانب نور عالم خان نے اشارہ بھی کیا وہاں پر مجھے PTI PTM کالعدم TTP انڈیا اور امارت اسلامیہ کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے بارے میں ٹیررزم کے حوالے سے یہ بالکل اس میں جو ہے نا رتے بر کا فرق جو ہے نا نظر نہیں آتا. آیا میں ٹھیک ہوں؟ مطلب یہ محض اتفاق تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے نا بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے. اس کا مجھے ایک میڈیا پرسن کے طور پر پتہ بھی ہے. یہ چترالی صاحب جمیل چترالی صاحب سے بات کریں. جی اوور ٹو یو جمیل صاحب. بہت شکریہ. عقیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے کسی بھی سیاسی قیادت وہ مسائل کی جو اونرشپ ہے نا اس کو لے کر بات نہیں کر رہی. لہٰذا اس کو پولیٹیکل اسٹوری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح. میرٹ پر اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان میں آج تک ایک
फील्ड मार्शल रहा है वो जनरल अयूब खान थी, और वो भी सेल्फ प्रोक्लेम थे, यानी उन्होंने खुद को बजाते खुद फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया। जबकि जो हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जी, इनको बाकायदा काबीना और जो भी प्रोसीजर है थ्रू प्रॉपर चैनल सही फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया गया। सही। अब जिस तरह हमारी रियासत के सबसे बड़ा वो एजाज है निशान हैदर, अब अगर कोई शख्सियत निशान हैदर के साथ जिंदा हो तो क्या आप चाहेंगे कि उस पर फौजदारी मुकदमात कायम हो, उसको किसी भी छोटे मोटे मुकदमे अदालतों का और जेल का सामना करना पड़े? सही, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल या पाकिस्तान का बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की आईनी ओहदा जो है वो सबसे बड़ा आईनी सिंबल जो रियासत का है वो सदर पाकिस्तान सही। और इसी तरह फील्ड मार्शल एक सबसे बड़ा एजाजी ओहदा है जो आप आर्म फोर्सेस को किसी भी बड़ी कारकर्दगी की बुनियाद पर देते हैं। सही। और दुनिया के जितने भी माहिरीन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज हैं या सिक्योरिटी स्टडीज हैं, उनको पता है कि 7 मई से 10 मई के दरमियान क्या वाक़यात हुए। प्लान क्या था कि पाकिस्तान पर बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से नॉन स्टेट हमलावर होंगे, दूसरी तरफ मशरिक की तरफ से इंडिया हमलावर होगा, और इस तरह करके जो पूरा 15/2021 के जो वाक़यात हुए थे उसका क्लाइमेक्स होगा। और उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इसराइल और इंडिया का गठजोड़ और बहुत सारे दीगर ममालिक इंडिया के पीछे खड़े थे, जिनको फौरी रिट्रीट करना पड़ा चंद दिनों में। अब ये कोई मामूली वाक़यात नहीं है, किसी कौम की तारीख में ये फैसला कुन लम्हात होते हैं जहाँ से आप डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। सही। पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकला है और अभी तक वो कंटिन्यूस एफर्ट जारी हैं, ऐसा नहीं है कि ये हालत जंग रुक गई। अब ऐसी सूरत में आपके पास यकीनन पार्लिमान ये सोचती है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल होती है तो मुझे अपने कौमी हीरोज को तो क्या होना चाहिए, किस तरह कानून चालू होना चाहिए। तो ये एन बर वक्त है, ये जनरल आसिम मुनीर स्पेसिफिक नहीं है, ताहम ये हमारे जो एजाजी ओहदे हैं उनके लिए जरूर है और इसकी जरूरत महसूस हो रही। दूसरी बड़ी तरमीम हुई है हमारी अदालतों के हवाले से कि आईनी मामलात को अलग रखा जाए इंसाफ के आम तकाजों से। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी तकाजा था और ये आईन में एक सुकम भी था, क्योंकि कोई भी शख्स उठकर, यानी आप देखें कि एक हदीफ अब्बासी को सजा देने के लिए रात को 11:30 बजे अदालत लगाई। हाँ। और शेख रशीद को जितवाने के लिए हॉस्पिटल पे छापा मारा गया। सही। ये चीजें अब आप कैसे भूल सकती है? तो ये जो चीजें थी इनकी रोकथाम बहुत जरूरी थी। अभी भी सुकम बाकी है। देखिए ये जो हमारी लोकल बॉडीज का निजाम है, ये इसको भी कानून आईन में तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। आज जो कि एमसीएम का मुतालबा है कराची स्पेसिफिक, लेकिन ये पूरी पाकिस्तान के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आईन एक हरफ आखिर नहीं होता, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, 2/3 अक्सरियत इसकी ये रिक्वायरमेंट है। सही। उसके मुताबिक ये वक्तन फवक्तन हालात के तनाजुर में इसमें इंप्रूवमेंट आती रहेगी और इससे इदारे मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपने बात ही ख़त्म कर दी कि हर वक्त के अपने तकाजे होते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं उनके मुताबिक आईन को उसमें तरामीम की ज़रूरत होती है। और सबसे कमाल की बात यह है शहशाह अफरीदी साहब के जब 1973 में आईन बना, ये 1973 का, तो उसके फ़ौरन बाद सबसे क्विक अंदाज में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उस वक्त की अपोजिशन ने उसमें तरामीम की। इसलिए कि चैलेंजेस जो है ना उसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी हाँ, इसको मेरे ख्याल में अब वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ये जगह पर आपकी राय बहुत अहम है, इसलिए कि आप इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा रहे, मुख्तलिफ जगहों पर आपका इंटरेक्शन हुआ है। आपको नहीं लग रहा कि जो इस वक्त एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में बात नहीं हो रही? मैंने कल से
آج بھی کروں گا مین اسٹریم میڈیا پر کہ یہ ایک ٹرینڈ جو چل نکلا ہے دوبارہ، خدا نہ خواستہ آپ گئے ہیں وزیرستان، آپ کو تمام ڈیٹیلز کا پتہ ہے، ہم جاتے رہے، اگر ان بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اے پی ایس کی طرف پر، تو پھر پاکستان کا امیج کیا ہو جاتا ہے کہ دونوں بارڈر پر آلریڈی ہم بہت زیادہ تھریٹنگ پوزیشن میں ہے، چیلنجنگ پوزیشن میں ہے، یا پھر جس طریقے سے عام لوگوں کو وہاں پر اسلام آباد میں نشانہ بنایا. آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید کہ جو پراکسیز کی جو لنکس ہے بعض دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، وہ لنکس مزید اسٹیبلش ہو گئی ہے، پاورفل ہو گیا، اسٹرینتھن ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، میں جرگے کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اتفاق رائے نہیں لائیں گے تو جو ہمارے خلاف لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے اور وہ آٹومیٹیکلی لنکڈ اپ ہو جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے جی. میری ایک ہی گزارش ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے، پاکستان سب سے اوپر ہے. جب پاکستان رہے گا سیاست رہے گی، جب پاکستان اقتدار رہے گا پاکستان رہے گا، ہم رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے اور پاکستان کی کاز کے لیے ہم سوچیں گے تو پھر سارے جو ہیں وہ ایکول ہو جائیں گے ہمارے لیے. باقی سیاسی اختلافات ہم کرتے رہیں گے. وہ ہم نے جمہوری نظام ہے، اپس ڈاؤن آتے رہتی ہے، مگر وہ جو ہے نا ہمیں کوئی منع تو نہیں کرتا. ہم نے وہ امن جرگے میں یہی ہمارا سٹانس تھا کہ آپ کے ساتھ پاکستان کے لیے ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، صحیح، ہر پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. لیکن آپ بھی پاکستان کے لیے کچھ چیزیں لیں اور کچھ چیزیں دیں کا معاملہ کریں. انہوں نے انٹرسٹنگ جو ہمارے طرف سے نمائندے ہوئے ہوئے تھے چھٹان صاحب، بہت ہی نامور شخصیت ہیں. انہوں نے بہت ہی کمال کی بات کی. انہوں نے کمال کی بات یہ کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے گلے شکوے کیے ہیں فیڈرل سے، لیکن ایک ہوتا ہے اے ٹی ایم کارڈ جس کو آپ صحیح طریقے سے اگر اے ٹی ایم میں ڈالیں گے تو وہ چلے گا، اور اس کے ساتھ اس کا ہوتا ہے پن کوڈ. اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے دیں گے تو وہ پیسے نکل آئیں گے. تو آپ کائنڈلی ایسا کریں کہ آپ صحیح طریقے سے پن کوڈ بھی دے دیں اور کارڈ بھی صحیح طریقے سے دیں تاکہ نتیجہ نکل آئے. اور میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں، یہ ایشورٹی میں دیتا ہوں کہ میں ساتھ میں میرا گورنر صاحب فیصل صاحب وہ جو ہیں وہ آپ کو آپ کی صوبے کا حق فیڈرل سے لے کر آئے گا. ہم آپ کی وکالت کریں گے اور ہم آپ کے لیے لڑیں گے. بالکل درست کہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی بات آج میں افتخار صاحب نے ایک باچا خان مرکز میں سیمینار تھا ابھی مین اسٹریم میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ پریشر گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر بن کر رول ادا نہیں کر رہی، اور یہ ہم نے مینڈیٹ ان کو دے دیا ہے جرگے میں، مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ جرگے میں جو ہم نے تحفظات کا خدشات کا اظہار کیا ہے تو کیا ہم اور عوام صوبائی حکومت یا پی ٹی آئی کے کردار سے مطمئن ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. جی میں آپ کو اس پہ ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاؤں. ہر کام جو ہوتا ہے، ہر ایک کام جو ہوتا ہے، اگر ہمارے تیرا میں کوئی جو دلسوز واقعہ منعقد ہو جاتا ہے اس کا بری ذمہ یہ لوگ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. حالانکہ میں اس جرگے میں موجود تھا جس میں انہوں نے، ہمارے کور کمانڈر صاحب نے یہ الفاظ کہے کہ میں اس چیف منسٹر کا ماتحت ہوں، یہ کہیں گے میں کروں گا، یہ کہیں گے میں نہیں کروں گا. صحیح. تو کس اندازے سے جو اچھا کام ہو جاتا ہے یہ ان کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، جو غلط کام ہو جاتا ہے اچھا کوئی کام ابھی تک ہوا نہیں ہے. لیکن جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، جو برا بھی کام ہو جاتا ہے وہ اور لوگوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور یہ لوگ نہیں مانتے. صحیح. دیکھیں، اگر آپ نے سی ایم شپ کی مزے لینے ہوں، اگر آپ پروٹوکول، وہ آپ کے پروٹوکول جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہوں، آپ اسلام آباد دڑا دڑ جا رہے ہوں، وہ آپ اون نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہے، کسی اور کے ٹیکس کا پیسہ نہیں لگ رہا، تو یہ اس سے اچھا نہ ہوتا. آج تو میرے خیال میں پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آج تو میرے خیال میں ہائی کورٹ نے کہا بھی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال نہیں. بہت شکریہ شیر شاہ افریدی صاحب، وہ جرگہ کے ممبر ہیں، پیپل پارٹی کے مرجنگ لیڈر بھی ہے، اور تیرا سے اور باڑہ سے اور خیبر سے ان کا تعلق ہے. جو ایک بنیادی نقطہ ہے جس پر پروگرام کو ختم کرتے ہوئے یہ ہے
کہ ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، بارگیننگ کے لیے، بلیک میلنگ کے لیے اپنے عوام اور اپنی فورسز اور اپنے ملک کے مفادات کو داؤ لگانے کا جو ہمارا رویہ ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا. اور مہربانی کر کے عسکری قیادت، فوجی اپنا کام کرے، سیاسی لوگ اپنی کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جج صاحبان اور میڈیا سے تو میری ریکویسٹ ہے کہ کم از کم آپ لوگ یہ جو بے چینی پھیلانے کی کوشش کریں اس سے باز آ جائے. خدا کے لیے بہت شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ.